بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب ہماری پہلی 20 آیات ہو گئی تھی، آج ہم آیت نمبر 21 سے شروع کرتے ہیں۔ قد ضرور بے شک کانا ہے لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، فی میں رسول اللہ اللہ کے رسول، اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ، لمن کے لیے جو کانا یرجو امید رکھتا ہے، اللہ اللہ وا اور اللہ پر، وا اور الیوم الآخرہ اور آخرت کے دن کی، وا اور ذکر اللہ یاد کرتا ہے اللہ کو کثیرن بہت، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ آیت نمبر 21 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ لقد کان لکم، بے شک تمہارے لیے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں پیروی کے لیے بہترین طریقہ موجود ہے، جس کا حق یہ ہے کہ اس کی اقتداء اور پیروی کی جائے۔ جیسے غزوہ خندق کے موقع پر جن سنگین حالات کا سامنا تھا کہ کفار عرب اپنی بھرپور افرادی اور حربی قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اچانک نکل پڑے تھے، اور ان کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے جس تیاری کی ضرورت تھی اس کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت بہت کم تھا، اور افرادی قوت بھی اس کے مطابق نہ تھی۔ خوراک کی اتنی قلت ہو گئی کہ کئی دن فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ پھر عین وقت پر مدینہ منورہ کے یہودیوں نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا، اور ان کی غداری کی وجہ سے حالات مزید سنگین ہو گئے۔ ایسے ہو شربہ حالات میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیسی شاندار سیرت پیش فرمائی کہ قدم قدم پر اپنے جانبدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ جب خندق کھودنے کا موقع آیا تو اس کی کھدائی میں خود بھی شرکت فرمائی، چٹانوں کو توڑا اور مٹی کو اٹھا کر باہر پھینکا۔ جب خوراک کی قلت ہوئی تو دوسرے مجاہدین کی طرح خود بھی فاقہ کشی برداشت فرمائی، اور اس دوران اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فاقے کی تکلیف سے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کے مبارک شکم پر 2 پتھر بندھے ہوئے نظر آئے۔ شدید سردی کے باوجود ہفتوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ میدان جنگ میں قیام فرمایا۔ جب دشمن حملہ آور ہوا تو اس کے لشکر کی تعداد اور حربی طاقت کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوئے، بلکہ عزم و ہمت کا پیکر بنے رہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ جب بنو قریظہ کے بارے میں خبر ملی کہ انہوں نے عہد توڑ دیا ہے تو اسے سن کر مقدس جبین پر بل نہیں پڑے، اور منافق لوگ مختلف حیلوں کے ذریعے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے لگے، تب بھی پریشان نہ ہوئے اور استقامت کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ فرماتے رہے۔ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت دکھائی، اس میں آنے والی سختیوں کا صبر و ہمت سے مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفار کے لشکروں کو شکست دی۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرو، اور یہ بات وہ مانے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی یاد، اس سے امید اور قیامت کی دہشت ہوگی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حشر آیت نمبر 7 ترجمہ کرتے ہیں، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے من نہ فرمائیں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے، ترجمہ کرتے ہیں، حبیب فرما دو
کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر کامیاب زندگی وہی ہے جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا مرنا سونا جاگنا حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو ہمارے سب کام عبادت بن جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامل طریقے سے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے ہم آیت نمبر 22 کرتے ہیں۔ وا اور لما جب رآ دیکھے المؤمنون ایمان والوں نے احزاب لشکر، قالو تو کہنے لگے ہاذا یہ ما وہ جس کا وعدنا وعدہ کیا ہم سے اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول نے، اور سادہ کا سچ فرمایا اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول نے، اور ما زادہم اس نے زیادہ نہیں کیا انہیں الا مگر ایمان و تسلیما اور راضی ہونے میں۔ اور جب مسلمانوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس بات نے ان کے ایمان اور ان کی رضا اور ان ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کو اور زیادہ کر دیا۔ آیت نمبر 22 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ فلما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مسلمانوں نے لشکر دیکھے۔ اس سے پہلی آیات میں منافقوں کی بزدلی، بے ہمتی اور ہلے بہانوں کا بیان کیا گیا، اب یہاں سے باہمت مومنوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب غزوہ خندق کے دن مسلمانوں نے کفار کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ دیا تھا کہ تمہیں شدت اور مصیبت پہنچے گی اور تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے اور پہلوں کی طرح تم پر سختیاں آئیں گی، تو لشکر جمع ہو کر تم پر ٹوٹیں گے لیکن آخر میں تم ہی غالب آؤ گے اور تمہاری مدد فرمائی جائے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ ترجمہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا آئندہ 9 یا 10 راتوں میں لشکر تمہاری طرف آنے والے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس مدت کے پورا ہونے پر لشکر آ گئے تو کہا یہ ہے وہ جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا تھا، اور اس کے تمام وعدے سچے ہیں، سب یقینی طور پر واقع ہوگے، ہماری مدد بھی ہوگی، ہمیں غلبہ بھی دیا جائے گا، مکہ مکرمہ روم اور فارس بھی ہمارے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ اور ان لشکروں کے آنے نے ان کے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے میں اور اضافہ کر دیا۔ آیت نمبر من المؤمنین ایمان والوں میں سے رجال کچھ مرد ہیں صدقو انہوں نے سچ کر دکھایا ما عاہد اللہ علیہ جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا، فمنہم تو ان میں سے من جو قدا پوری کر چکا نہ بہو اپنی منت، اور منہم ان میں سے من جو ینتظر انتظار کر رہا ہے، اور ما بدلو انہوں نے تبدیلی نہ کی، تبدیلاً کوئی تبدیلی۔ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا،
ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے اور وہ بالکل نہ بدلے۔ آیت نمبر 23 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدق، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعید بن زید، حضرت حمزہ، حضرت مصعب اور دیگر چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نظر مانی تھی کہ وہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کا موقع پائیں گے تو ثابت قدم رہیں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ ان کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ان میں سے کوئی ثابت قدم کے ساتھ جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، جیسا کہ حضرت حمزہ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور کوئی بھی جہاد پر ثابت قدمی کے باوجود شہادت کا انتظار کر رہا ہے، جیسے کہ حضرت عثمان اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ حضرات بالکل نہ بدلے بلکہ شہید ہو جانے والے بھی اور شہادت کا انتظار کرنے والے بھی دونوں اپنے عہد پر ویسے ہی ثابت قدم رہے، جبکہ منافق اور دل کے بیمار لوگ اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر موجود نہ تھے۔ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مشرکین کے ساتھ جو پہلی جنگ لڑی تھی میں اس میں موجود نہ تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے جنگ آزمائی کا پھر موقع دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دکھا دے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جب احد کی مارکہ ارائی کا دن آیا اور بعض مسلمان جنگ کے میدان میں ٹھہر نہ سکے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، یا اللہ عز وجل، میں اس حرکت سے علیحدگی کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے بعض ساتھیوں سے سرزد ہوئی، اور میں اس فعل سے بیزار ہوں جس کے یہ مشرکین مرتکب ہوئے۔ پھر انہوں نے مشرکین کی جانب پیش قدمی فرمائی تو راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، نظر کے رب عز و جل کی قسم، مجھے احد کی اس جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں ان کا حال یوں عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو جوامردی حضرت انس بن نظر حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے دکھائی وہ میری بساط سے باہر ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب جنگ کے بعد ہم نے حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ کو جام شہادت نوش کیے ہوئے پایا، ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلواروں، تیروں اور نیزوں کے زخم تھے۔ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم تھے۔ مشرکین نے ان کے کان اور ناک وغیرہ کاٹ لیے تھے جس کے باعث انہیں کوئی پہچان نہ سکا، البتہ صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارا خیال اور گمان یہ ہے کہ یہ آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ان کے بارے میں اور ان جیسے حضرات ہی کے بارے کے متعلق نازل ہوئی۔ آگے آیت نمبر 24 دیکھتے ہیں۔ لیجزی، تاکہ صلہ دے، اللہ جزا دے اللہ صادقین سچوں کو، بصدقہم ان کے سچ کا، ویعذب المنافقین اور عذاب دے منافقوں کو، ان اگر شاء وہ چاہے، او یا یتوب علیہم توبہ کی توفیق دے انہیں، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے یا انہیں توبہ کی توفیق دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 24 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے۔ یعنی غزوہ احزاب میں جو امور واقع ہوئے، جیسے مخلص ایمان والوں نے اخلاص کے ساتھ عمل کیے اور منافقوں نے نفاق سے متعلق اپنی روایت کو برقرار رکھا، یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے
ایمان والوں کو دنیا میں اقتدار عطا فرمائے اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف انہیں فتح یابی نصیب کرے، جبکہ آخرت میں اچھا ثواب دے اور جنت کی دائمی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے رکھے، اور منافقوں سے جو اقوال اور افعال سرزد ہوئے ہیں اس پر اگر چاہے تو انہیں عذاب دے، یا ان میں سے جو لوگ توبہ کر لیں ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو چھپانے والا اور اسے جنت کا ثواب دے کر اس پر رحم فرمانے والا ہے۔ یاد رہے کہ جو منافق دنیا میں اپنے نفاق سے سچی توبہ کر لیں گے ان پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے آخرت میں عذاب نہ فرمائے گا، اور جو اپنے کفر و نفاق سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو اسے آخرت میں عذاب ضرور ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو قربانیاں دیتے ہیں اور اس راہ میں آنے والی سختیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں فرماتا بلکہ اپنی شان کریمی سے ان ایمان والوں کو دنیا میں بھی بہترین صلاح عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ ترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کی قربانیوں کا جو صلاح دنیا میں عطا کیا گیا وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود بھی دنیا انہیں خیر سے یاد کر رہی ہے۔ زمانہ ہر چیز کو مٹا دیتا ہے مگر ان کا ذکر خیر آج تک نہ مٹ سکا اور انشاءاللہ قیامت تک نہ مٹ سکے گا۔ آگے آیت نمبر 25 دیکھتے ہیں۔ اور لوٹا دیا اللہ نے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، بغیظہم ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ، لم ینالو انہوں نے نہ پائی خیرن کوئی بلائی، اور کفا کافی ہو گیا اللہ المؤمنین ایمان والوں کو، القتال لڑائی میں، اور کانا ہے اللہ قویًا قوت والا، عزیزاً عزت والا، اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا، انہیں کچھ بھی بلائی نہ ملی، اور اللہ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا اور اللہ قوت والا عزت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کے جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا، یعنی غزوہ احزاب میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش اور غطفان وغیرہ کے لشکروں کو ان کے دلوں کے جلن اور حسرت کے ساتھ واپس لوٹا دیا، اور ان کا حال یہ ہوا کہ جن ناپاک ارادوں کے ساتھ لوگوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی ان میں سے کوئی بھی پورا نہ ہوا، اور وہ اپنے مقاصد میں ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، نہ جہاں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف باقاعدہ لڑنا نہیں پڑا اور دشمن نصرت الہی اور ہوا کی سختیوں سے باغ نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ارادے کو ظاہر فرمانے پر قوت رکھنے والا اور ہر چیز پر غالب اور عزت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں جو واحد ہے، جس کا لشکر غالب ہے، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا کافروں کی جماعتوں کو شکست دی، اس کے سوا کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر رب عز و جل چاہے تو مسلمانوں کو ہوا کے ذریعے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکری کے کمزور جالے کے وسیلے سے دشمن سے بچا لے، اور چاہے تو فرعون کو